اس کے بعد اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت کی اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام جب 120 سال کے تھے، سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھیں، دونوں پر بڑھاپے طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئیں، کہنے لگیں کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مکہ ملنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں میں سے ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیت کی تلاوت کریں، تیری کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور ہمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر، اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کے حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی لوگوں بیت اللہ حرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک حج اور عمرہ کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔